علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام 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 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کی واچ پارٹی چلا دیں۔ اسٹارٹ واچ پارٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہاری بقا کی بنیاد بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل تمہارے لیے بطور رزق نکالے، پس جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ، اور اپنے سرپرستوں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں، اگر سچے ہو تو۔ اب اس آیت کی تشریح ہے مختصر سی۔ قرآن کریم میں بعض جگہ تو قرآن کی طرف ایک صورت کی نظر لانے کا چیلنج دیا گیا ہے، اور بعض جگہ 10 صورتوں کا، اور بعض جگہ پورے قرآن کا۔ جہاں ایک صورت کی مثال بطور چیلنج پیش کرنے کا ذکر ہے، اس سے سورہ البقرہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ گویا تمام قرآن کے مسائل اس صورت میں بیان ہو گئے ہیں، اور جہاں 10 صورتوں کا ذکر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا کوئی بھی 10 صورتیں کہیں سے بھی اکٹھی کر لیں، خواہ آخری چھوٹی صورتیں ہوں یا لمبی، ان کی مثال لانے سے انسان عاجز رہے گا، اور سارے قرآن کی مثال لانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، جب بھی وہ
ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس محض اس سے ملتا جلتا رزق لایا گیا تھا، اور ان کے لیے ان باغات میں سے پاک بنائے ہوئے جوڑے ہوں گے اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ہرگز ان سے نہیں شرماتا کہ کوئی سی مثال پیش کرے جیسے مچھر کی، بلکہ اس کی بھی جو اس کے اوپر ہے۔ پس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں آخر یہ مثال پیش کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے، اور اس مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا۔ اس آیت کا تھوڑی سی تشریح فاما فو کہا سے مراد ہے کہ مچھر جو چیز اٹھائے ہوئے ہے جو اس کے اوپر ہے، اور وہ ملیریا کے جراثیم ہیں۔ دنیا میں سے سب سے زیادہ لوگ ملیریا اور ملیریا سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے مرتے ہیں۔ اللہ نہیں شرماتا سے مراد ہے یہ ہے کہ اس واقعے پر شرمانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسی مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، بلکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، وہ پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی طرح تم لٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کا سب پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور اسے 7 آسمانوں کی صورت میں متوازن کر دیا، اور وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جو دوست لائیو میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے وہ 100% آ سکتا ہے. اور سب دوستوں کو دعوت ہے ذوالقرنین کی طرف سے. ہمارا موضوع ایک ہی ہے، خوشحال پاکستان. آپ لازمی ہیں سوال جواب کریں، بے شمار کریں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں. ابھی میں کچھ دوستوں کو انوائٹ کر رہا ہوں ہر روز کی طرح، لیکن آتا کوئی بھی نہیں. اور صرف 2 یا میرے خیال 3 دوستوں سے بات ہوئی ہے لائیو. اس کے بعد ابھی تک نہیں ہوئی. ابھی میں دوسری طرف اپنا فون بھی چلا کے رکھا ہوا ہے، اس میں سے میں کال کر کے دیکھتا ہوں قابل اس میں میرے ساتھ کال ہو سکتی ہے کہ نہیں. اگر نہیں تو پھر اس میں بھی بیماریاں چل گئی ہوں گی. آ جائے پھر لائیو بات کریں، جلدی جلدی آ جائیں. اچھا، وہ میں نے انوائٹ کیا پر نہیں آ رہا. کیونکہ میری جو دوسری فیس بک ہے نا، اس میں آدمی وہ کسی کی طرف نہیں جا سکتا، نہ ہی کوئی اس کی طرف کوئی آ سکتا ہے. کہنے کا مطلب وہ کسی کی فیس بک کے اوپر لائیو نہیں جا سکتا، نہ ہی کوئی میری دوسری فیس بک کے اوپر لائیو آ سکتا ہے. ایسا ہے اس میں. چلو کوئی نہیں بات، یہ تھوڑی دیر، یہ زیادہ لمبا تو نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ واچ پارٹی دوسرے فون میں چلا دیں تو اس میں یہ ہوئے گا کہ دیکھنے والے کو ایسے لگے گا کہ وہاں واچ پارٹی ود ویڈیو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس فیس بک کے اوپر میری تصویر لگی ہوئی ہے اس میں آپ میرے ساتھ لائیو آ سکتے ہو. جس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہے
وہ فیس بک تھوڑی سی بیمار ہے، اس کے اوپر آنا مشکل ہے، وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کے علم میں ہے پاکستان بھی بیمار ہے، بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، بہت ہی زیادہ۔ اس کے لیے میں نے کچھ ٹیکے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ دوستوں سے گزارش ہے آپ میری ہیلپ کریں کہ میں اس کو ٹیکے لگا سکوں پاکستان کو۔ الحمدللہ وہ ٹیکے لگنے سے پاکستان خوشحال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر پاکستان انشاءاللہ خوشحال ہو گیا تو جتنے لاکھوں کروڑوں پاکستان سے باہر ہیں وہ الحمدللہ سب کے سب پاکستان میں 100% آ جائیں گے۔ اگر جو نہیں آئیں گے وہ ایک بات علیحدہ ہے۔ جو اکثر باہر گئے ہیں، اکثریت وہ مجبوری سے باہر گئے ہیں، غربت سے باہر گئے ہیں۔ پاکستان میں تو کھانا بھی پورا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ آ جائیں، آپ بات کرتے ہیں۔ ابھی تک تو ایک دوست بھی نہیں آیا لائیو بات کرنے کے لیے۔ چلو کوئی نہیں، بات انشاءاللہ آج نہیں تو کل دیکھو، آنکھیں آپ کی کھلیں گی انشاءاللہ۔ آج صبح سے باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، الحمدللہ بہت ہی اچھا موسم ہے، بہت ہی اچھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی ہے۔ اچھا، آپ اگر لائیو آنا ہے نا، اگر آپ اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتے تو آپ وہ آڈیو میں کر لیں، اس میں آ سکتے ہو۔ فون نیچے رکھ دینا یا کیمرہ الٹا کر دینا، آپ سوالات کریں، بے شمار سوال کریں جتنے آپ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں کوشش کروں گا آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کا۔ ہمارا موضوع یہی ہوئے گا، خوشحال پاکستان کیسے ہوئے گا۔ الحمدللہ پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے، بس صرف اور صرف حکومت اپنے دل سے کوشش کرے اور حق سچ کے ساتھ کرے۔ آپ سے میری گزارش ہے، یہ ویڈیو شیئر کریں اور زیادہ شیئر کریں اور اس کی واچ پارٹی چلا دیں۔ اس میں یہ ہوئے گا کہ جیسے آپ کے فون پر ہی آپ ہی لائیو چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ ویڈیو کو شیئر کر دیں اور میرے ساتھ آئیں، بات کریں لائیو۔ موضوع ہمارا صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان خوشحال کیسے ہوئے گا۔ الحمدللہ ہمارے پاس وہ سب ہی ٹیکے، انجیکشن، گولیاں ہیں جس سے پاکستان خوشحال ہوئے گا۔ آپ کے علم ہے پاکستان بہت کمزور ہو گیا ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ میں کوئی آپ سے دھن دولت نہیں مانگ رہا، صرف انٹرنیٹ کے اوپر تھوڑا سا ٹائم، زیادہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماجد نذیر صاحب آپ کا بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ جمشید صاحب آپ کا بھی بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ احمد رضا صاحب آپ کی بھی بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ میں سے جو دوست میرے ساتھ لائیو آ سکتا ہے وہ آئے،
خواہ وہ اپنی شکل اگر نہیں بھی دکھانا چاہتا، سیو کرنا چاہتا ہے، وہ کیمرہ الٹا کر دے، یا وہ کم از کم شیئر لازمی کرے، نہیں تو کوئی سوال نیچے کا لکھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر جب میری وہ واٹس ایپ کے اوپر دوستوں کے ساتھ بات ہوتی تو میں ہر میسج کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولتا ہوں، تو اکثر جو ہے، اکثر تو خیر ابھی تو نہیں، پہلے شروع سے اکثر دوست میری اس بات پر وہ آپشن اٹھاتے تھے، آپ بار بار سلام کیوں کرتے ہو؟ آپ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر جتنی بھی سلامتی ہو، جتنی بھی رحمتیں ہوں، وہ کم ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آ جائیں، لائیو بات کرتے ہیں۔ لائیو بات کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اس میں انٹرنیٹ زیادہ لگتا ہے، اس کی ایم بی وغیرہ زیادہ خرچ ہوتی ہے۔ جس کے پاس فری ہے وہ تو بات ایک علیحدہ ہے، یا جس کا وائی فائی ہے۔ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم پاکستان کی خوشحالی کی پر بات کر لیتے ہیں۔ خوشحالی کی جو آسان لفظوں میں بات سمجھ لگ جائے، خواہ وہ میٹرک پاس ہے، خواہ وہ ایک پاس ہے، یا کبھی وہ سکولے بھی نہیں گیا، یا وہ اس نے تعلیم کی اخیر تک گیا ہے، الحمدللہ سب کو ہی میری بات کی سمجھ لگے گی۔ خوشحالی کی جو آسان لفظوں میں بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی جو روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء ہے وہ آسانی سے ملے، اور بالکل سستی ملے۔ یہ کیسے ہوئے گا؟ صرف یہی مین چیز ہے اس کی۔ آپ کے علم میں ہے، شاید آپ نے خوشحال ملک دیکھے ہوں، اگر دیکھے نہیں تو سنے لازمی ہوں گے۔ ایسے بھی ممالک ہیں اس دنیا میں جس میں جانے کے لیے اگر کوئی بھی ویزا اس ملک کا حق سچ کے ساتھ لگا دے کسی بھی گلی محلے چوک میں، تو الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کا ہر آدمی جانے کی خواہش رکھے گا، خواہ وہ بڑے سے بڑے عالم ہے یا چھوٹے سے چھوٹا عام آدمی۔ اور کیوں؟ اس کی مین وجہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ سوچو اس میں آپ کے علم میں ہے کہ ویزا ہے، تو الحمدللہ الحمدللہ شاید لاکھوں کے لاکھوں ہی مرد اور عورتیں وہاں جانے کی کوشش کریں گے، اور یہاں تک کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے کانوں سے، ہاتھوں سے زیور اتار کے بھی دے دیں گی کہ جاؤ یہ لو بھائی یا باپ یا شوہر، اس کو بیچ کے آپ چلے جاؤ، اور کوشش کرنا ہمارے کو بھی ساتھ ادھر لے جانا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی جھوٹ والی بات تو ہے ہی نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی جو مین وجہ ہے، ان ملکوں میں اور پاکستان میں انسان کی جو روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء ہے
خوشحال ملکوں میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ اور پاکستان میں پیٹ بھرنا ہی مشکل ہے۔ اگر کوئی سب سے نچلے درجے والا کوئی مزدور ہے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ محنت مزدوری کر کے آتا ہے، آپ کے علم میں شاید ہو یا نہ ہو، ایسے بھی پاکستانی ہیں جو ہر روز کے 400 یا 500 اس کے نزدیک کماتے ہیں۔ جو زیادہ کماتے ہیں وہ تو ایک بات علیحدہ نا، وہ تو لاکھوں کروڑوں سے بھی اوپر جاتے ہیں۔ جو سوچو 400 یا 500 اس کے نزدیک جس کی ہر روز کی آمدنی ہے، اس کے گھر میں 10 مہمان تو چھوڑو، وہ اپنے آپ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ آپ کے علم میں ہے، وہ ایک بات علیحدہ ہے۔ ہر آدمی کوئی بھی ہے، وہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، سب ہی کھا کے سوتے ہیں اور اٹھ کر بھی کھاتے ہیں۔ کچھ کم کھا لیتے ہیں، کچھ زیادہ کھا لیتے ہیں، کچھ دل کی خواہشوں کو اپنے اندر ہی دبا کے رکھتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں جن کی خواہشیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور ہماری تو جو مین اور اہم خواہش ہے میری، ذوالقرنین کی، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری سوچ و فکر یہی ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں یا جتنے بھی غریب ممالک والے ہیں، ان سب کے لیے روزمرہ کی جو اشیاء وہ سستی ہو جائے، عام ہو جائے اور آسانی سے ملے، اور دکھ تکلیف آسانی سے ان کا ختم ہو جائے، غربت نہ ہو۔ آپ اسلامی ممالک دیکھ لیں، اپنے ارد گرد نظریں گھما کے دیکھ لیں، اپنی عقل کو بھی گھما کے دیکھ لیں، اکثر جو ممالک ہیں وہ تباہ برباد ہو گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ تو کوئی ہے نا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو نا تباہ اور برباد کر رہا ہے، اور مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے۔ ایسے مارتا ہے جیسے مارنے کا اس کا پتہ نہیں کتنا ہی اچھا عمل ہے۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جو دوسری طاقتیں ہیں وہ تو ایک بات علیحدہ ہے، اس کے پیچھے جو مین طاقتیں ہیں وہ ہیں فتوے۔ اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر۔ یہ فتنے فساد نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے واٹس ایپ کا بھی گروپ بنایا ہے، پہلے ایک گروپ بنایا تھا، اس میں قانون کوئی بھی نہیں رکھا تھا، سب دوست آتے گئے جاتے گئے، بہت خوش تھے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہم نے اٹھائی۔ پھر اس میں فرقہ وارانہ بات شروع ہو گئی، بد زبانی شروع ہو گئی۔ پھر اس میں 2 قانون لگائے، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ وہ قانون کے اوپر رکھی ہے۔ اس کا کچھ مفہوم ایسے ہے کہ آدمی کو جو انسان کے جو اخلاق ہیں وہ اتنی بلندی پر لے کے جانے چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بشر، وہ انسان بہت ہی اچھا اور بہت ہی پسند ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو قانون تھا، اور ہے بھی ابھی بھی، کہ فرقہ وارانہ جو بحث ہے نا وہ نہیں کرنی۔ اسی وجہ سے پتہ نہیں کتنے اسلامی ممالک تباہ ہو گئے، اور پاکستان بھی تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ 2 قانون رکھے ہیں۔
پھر اس میں اکثر دوست نا جب وہ کوئی مذہبی بات ہوتی، شیطانی بات، شیطانی عملوں والی بات، پھر اس میں سارے ایسے باہر نکلتے تھے جیسے وہ چوہے کی کھڈ میں پانی ڈالو نا تو وجہ جیسے وہ بھاگ کے باہر نکلتے ہیں، ایسے سب کے سبھی گروپ میں سے باہر آ جاتے تھے۔ پھر وہ ایسی گندی گندی زبان، پھر ان کو میں نے گروپ سے باہر نکال دیا۔ پھر مجبوری طور پر میرے کو دوسرا گروپ بنانا پڑا، اس میں قانون کوئی نہیں رکھا، جو ادھر سے نکالے وہ اس میں ڈال دیے۔ اس میں بھی اتنی بد زبانی، اتنی گندی گندی زبان چل رہی تھی، پھر اس میں مجبوری طور پر ایک قانون لگانا پڑا کہ جو پہلے آپ کو میں نے بتایا، جس کا حدیث تھی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا اور ہے بھی، کہ اخلاق جو ہے نا اس کی انتہا کرنی، وہ اس میں قانون لگا دیا۔ اور جو فرقہ وارانہ بحث ہے نا وہ چھوڑ دی کہ ہاں جتنی مرضی بحث آپ اس میں کرو۔ اس میں بھی دوست پھر ایسی بد زبانی، بد اخلاقی، پھر ان کو بھی مجبوری طور پہ میرے کو باہر نکالنا پڑا۔ ابھی اس گروپ میں میرے خیال سے شاید 20 کے نزدیک آدمی ہیں، جس میں آپ یہ جو فتنے فساد والی بات ہے نا، فرقہ وارانہ، یہ فتنے فساد والی ہے، وہ آپ اس میں کر سکتے ہو، لیکن ایک ادب کے دائرے میں رہ کر۔ اور جو دوسرا گروپ ہے اس میں تقریباً 180 کے نزدیک، یا اس سے تھوڑے سے کم ہوں گے، شاید 1 2 4 یا کچھ اتنے، 170 یا 180 کے بیچ میں ہوں گے، ابھی برابر میرے کو نہیں معلوم کتنے ہیں۔ یہ تو ہو گئے 2 گروپ۔ پھر میں نے فیس بک کا گروپ بنایا، اس میں یہ تھا کہ یہ جو واٹس ایپ کے اس میں 255 یا 56 آدمی اس میں نا ایڈ ہو سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اس گروپ کو سوچو بچار کیا، کیونکہ ہمارا یہ جو ہم نے وزن اٹھایا ہے اس میں ہمارے کو آدمی زیادہ چاہیے، اور ہماری بات لاکھوں کروڑوں تک بات پہنچنی چاہیے۔ پھر کسی دوست نے بولا کہ آپ نا فیس بک کے اوپر گروپ بناؤ، پھر ہم نے فیس بک کا گروپ بنا لیا۔ ان تینوں گروپ کا نام ہے خوشحال پاکستان۔ اس میں ابھی لاکھوں بھی آ سکتے ہیں، کروڑوں بھی آ سکتے ہیں، جو فیس بک کا جتنے ہیں مرضی اس میں آ سکتے ہیں۔ اس میں ابھی میرے خیال سے 108 سے شاید اوپر ہوں یا 8 کے نزدیک ہوں، یعنی کہ 100 سے اوپر ہے۔ تو وہ گروپ یہ سب کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آدمی ایک بات کرے تو وہ سب کے پاس آسانی سے پہنچ جائے۔ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ اگر آدمی کوئی ہزاروں کلومیٹر دور ہے نا، دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک، تو وہ اس کو دیکھ کے بات کر سکتا ہے، اور اس کو کچھ دکھا بھی سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حقیقت اور سچ بات ہے۔ پھر ابھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ کی پاور اور طاقت ہے یہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر ہمارے پاس گنتی کے 2-3 ہزار کے نزدیک آدمی ہو جائیں انٹرنیٹ کے اوپر، اور وہ سب کے سب ہی خوشحالی کے اوپر بات کریں، تو الحمدللہ ایک ایسا انقلاب آئے انٹرنیٹ کی دنیا کے اوپر کہ کوئی بھی پھر آپ آواز اٹھاؤ تو اس آواز کو مجبوری کے طور پر آپ کی کئی ملک آپ کی بات مانیں گے۔ ابھی تو آپ کے علم میں جو ہمارے قوم ہے پاکستان کی، اس میں اکثریت جو عوام ہے وہ ووٹ اس کو ہی دیتی ہے جو مالدار ہے، جو ان کو مالدار نظر آتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کے اعمال کیسے ہیں اور ظاہری اور باطنی اعمال کیسے ہیں۔ ان کو چاول کی پلیٹ دے دو اور ووٹ لے لو۔ ابھی تک تو یہی پوزیشن چلتا آ رہا ہے
यही गलत अमल है। ये जो हुक्मरान होते हैं मेरे प्यारे भाई, ये हमारे ही माल को, अवाम के ही माल को हक सच के साथ इस्तेमाल करते हैं। हमारी बदकिस्मती, पाकिस्तान की अवाम की बदकिस्मती कि उनको हुक्मरान ही ऐसे गंदे मिल गए कि वो पाकिस्तान को दिन दिन हर रोज़ नीचे ही दफन करते जा रहे हैं। जैसे आदमी दलदल में चला जाता है ना, वो आस्ता 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 नीचे ही दस्ता चला जाता है। सेम ऐसा ही पाकिस्तान में हो रहा है। आज से 20 साल देख लें पहले क्या पोजीशन थी, उससे 20 साल पहले देख लें क्या पोजीशन थी, और आने वाले 20 साल के बाद देख लेना क्या होएगी। अगर जिस पोजीशन से ये अगर कोई भी रेलगाड़ी, गाड़ी या कार या कोई भी चीज़ चलती है, अभी एक दोस्त ने शायद बात करेगा मेरे साथ, रेल में अगर एक पोजीशन के साथ अगर कोई गाड़ी चल रही है, मेरे को डर है जिस पोजीशन पर पाकिस्तान चल रहा है, अगर इसी पोजीशन पर पाकिस्तान चला तो ओए होए अस्तगफुरुल्लाह, बहुत बुरा फिक्र है। वो आपके सामने है, आप देख लें, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है। हर आने वाली जो हुकूमत है ना वो बुरी लगती है, और जो हुकूमत गुजर जाती है वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आने वाली हुकूमत को पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर मजबूरियां होती हैं। उनको मजबूरी तौर पर या अपने शौक़ के तौर पर या आवाम को और नचोड़ने के तौर पर रेट बढ़ाने पड़ते हैं। आखिर क्यों? हमारे जितने भी सियासतदान हैं, ये सब के ही सब खुशहाल मुल्कों में जाते हैं, वहाँ अपनियाँ अंदर की ख्वाहिशें पूरियां करते हैं और हर वो अमल करते हैं जो उनकी सोचो फिक्र में है। क्या इनकी ये सोच नहीं काम करती कि हम वहाँ के जो अच्छे अमल हैं, जो अच्छे कानून हैं जिससे वो मुल्क खुशहाल है, हम वो अपने मुल्क में लेके आए? वो इनको दहाई नहीं देता। आखिर क्यों? किस वजह से? इसके ऊपर सोच होनी चाहिए। अभी जो दोस्त माजिद नासर साहब आए थे, माजिद नज़ीर साहब, भाई आप दोबारा इसमें रिक्वेस्ट भेजें। आपको वो किया तो था, लेकिन फिर आप या इंटरनेट की वजह से या वो मेरे को नहीं मालूम, आप फिर दोबारा चले गए। आप दोबारा कोशिश करें। अक्सर आप भी फेसबुक के ऊपर देखते रहते हैं, सियासत की बातें होती हैं, बेशुमार होती हैं। जो गंदी इस्तेमाल ज़बान करते हैं वहाँ आपको बेशुमार आदमी मिलेंगे, और नीचे ऐसे मिलेंगे कि जैसे पता नहीं वो ऊपर से चावल की प्लेटें उनको दे रहा है और उनको नेकियां दे रहा है, और नीचे वो पकड़ के इकट्ठियां कर रहे हैं। और उनकी ज़बान सुनोगे, ऐसी गंदी गंदी ज़बान इस्तेमाल करेंगे ना। अगर वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के होंगे, वो इमरान खान साहब के मानने वालों को इतनी गंदी ज़बान से याद करते हैं। अगर वो पीपल पार्टी वाले हैं तो वो इनका अकल पता नहीं किधर गया है तो सब पाकिस्तानी, सब एक ही हैं। पाकिस्तान की सोच सोचो। जो पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच रखता है, जो अच्छा अमल करता है, उसको अच्छा कहो। वो आपने मिसाल 100% सुनी होएगी कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो, कहीं आपके सच्चे खुदा को झूठा ना कह दे। आपने लाजमी ये सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो भी आपने सुन ली होगी। और कुछ दोस्त ऐसे ऐसे गंदे अमल और गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। पीछे वो एक हदीस आई थी मेरी इधर फेसबुक पर, मैंने देखी थी, बहुत ही अच्छा उसका मफहूम था कि जो जिसके अच्छे अमल है ना,
وہ بھی اللہ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ایسے عمل ہونے چاہیے، ایسے عمل ہونے چاہیے، ایسے عمل کرنے چاہیے کہ جن سے اپنی اندر کی روح راضی ہو۔ آدمی کو صاف دکھائی دیتا ہے کہ میری زبان کس طرز پر چل رہی ہے، اچھی ہے یا بری۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، جتنے بھی میرے بہن بھائی دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے یا سنیں گے، اپنے آپ کا بنیاد، اپنے آپ کی جو اندر کی طاقت ہے اس کو اور خوبصورت کریں، اتنا خوبصورت کریں، اتنے اچھے اور اتنے مومن بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھے ہاں بندے کیا ہے، کیا چاہیے۔ ایسے عمل ہونے چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، اپنی کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ یہ بھائی دوڑ فری دوڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کا رستہ نہیں روکا ہوا کسی نے، نہ ہی کوئی روک سکتا ہے۔ وہی آگے جائے گا جس کا ایمان اچھا، حق اور سچ پر ہے، اور جس کے اخلاق اچھے، اور جو اسلام کی مکمل تعلیم پر چلتا ہے۔ ابھی تو آپ کے علم میں الحمدللہ الحمدللہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو وہ کم ہی ہے۔ اسلام کی تعلیم تقریباً ہر آدمی کو معلوم ہے، ایسا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا جو یہ کہے کہ بھئی میرے کو علم نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہر آدمی کے پاس علم ہے، جو عمل ہے وہ نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی خامی اور غلطی ہے۔ میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے جتنے بھی ہیں، ہمارا ساتھ دیں۔ اگر ہم حق اور سچ پر نہیں تو آپ ہمارے اوپر سوالوں کی بوچھاڑ کر دیں، ہم کو چیک کریں کیا یہ حق پر ہیں بھی کہ نہیں۔ آپ کو الحمدللہ الحمدللہ جو ہمارا منشور ہے وہ آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گا، آپ کو پاکستان کی تاریخ میں ہمارا منشور نہیں ملے گا۔ آپ دیکھ لیں، دیکھ لیں اور فیصلہ خود ہی کر لیں، اس میں کون سا کوئی لکی چھپی بات ہے۔ اس فیس بک میں ہے، آپ اس فیس بک میں دیکھ لیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ خود کر لیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب سے گزارش ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں، دل کھول کے دیں، حق سچ کے ساتھ دیں۔ جو اکثر جو کچھ ایسے بھی دوست ملتے ہیں وہ نا ان کی اندر سے یہی خواہش ہوتی ہے، یہی سوچ و فکر ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے نا ان سے نا پیسے پکڑیں، ان کو جیسے وہ یہ گندی سوچ ہے، یہ اچھی سوچ نہیں ہے کہ اپنے پیٹ کے بارے میں سوچنا۔ ابھی تک پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان آ چکے ہیں وہ سب کے سب ہی الیکشنوں میں پہلے اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں، پھر بعد میں وہ جتنا پیسہ لگایا ہوتا ہے وہ سب کے سب پھر سود سمیت، استغفر اللہ، یہاں تک کہ عوام کو جو گنے کی مشین ہوتی ہے جس میں سے رس نکلتا ہے، ابھی تو یہ پوزیشن ہے عوام کو اس کے اندر ڈالو تو خون بھی نہیں نکلتا، رس کی تو دور کی بات، ابھی جو دو چار قطرے بچ گئے اس کو بھی نکالنے کی سوچ و فکر میں لگے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جب رمضان کا مہینہ آئے گا نا، جس نے کبھی نہیں بھی کاروبار کیا ہوئے گا وہ بھی کرے گا، اور وہ ایسے ایسے کام کرے گا، ایسے ایسے شیطانی عمل کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ 100% ناراض ہوئے گا۔ جس نے کبھی نہیں بھی پکوڑے لگائے وہ بھی پکوڑے لگائے گا، جس نے کبھی نہیں ایسے وہ عمل کیے ہوئیں گے وہ بھی کرے گا۔ دیکھ لیں، اب کچھ بھی آپ سے چھپا نہیں ہے، یہ سب گندے عمل ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں کاروبار کرو، آپ حق سچ کے ساتھ کرو، لیکن یہ نہیں کہ اس کو آپ اگر آپ 100 روپے لگاؤ بولو کہ میں یہ ایک وہ پیچھے ایک وہ
ایک دوست کی نا ٹی وی کے اوپر ویڈیو چل رہی تھی، وہ کو انٹرویو دے رہا تھا، وہ بولتا ہے بھائی ہم اور کچھ ایسے ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں پورے سال کی پرافٹ نکالتے ہیں، استغفر اللہ۔ سوچو، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کے عمل نہیں ہے، یہ نام کے مسلمانوں کے عمل ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ حق اور سچ کے ساتھ چلنی چاہیے۔ حق اور سچ وہی ہے، حق اور سچ وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور آپ کے علم میں ہے، اور 100% ہونا چاہیے کہ انسان وہی اچھا ہے جس کا ہمسایہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، وہ اچھا، وہی انسان اچھا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، میری آپ سب سے گزارش ہے، ہمارا ساتھ دیں، ہمارا ساتھ دیں، ہم کو بے شمار بار چیک کریں۔ وہ انسان کو اگر دیکھنا ہو تو اس کا آسان لفظوں میں اس کے یہی مطلب ہے کہ اس کو بے شمار سوالات کیے جائیں، پھر وہ معلوم پڑتا کہ یہ انسان کیسا ہے۔ میں تو کہتا ہوں، میں تو گروپ میں بھی کہتا ہوں، بھئی آپ سوالات کریں اور بے شمار سوال کریں، کریں آپ سوال، میں خود کہتا ہوں آپ سوال کریں، الحمدللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ابھی کچھ دنوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں، بلکہ میں ہی کوشش کر رہا ہوں کہ جب لائیو آنا ہے تو ساتھ لائیو سے پہلے ایک رکوع قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے قرآن مجید کا، اور آج الحمدللہ میں نے تیسرا رکوع بھی پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ زندگی دے، ہم آخری رکوع بھی پڑھیں گے، آپ اور آپ سنیں گے۔ میری آپ سے جاتے ہوئے ایک دفعہ گزارش ہے، پھر دوبارہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ صرف انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ بات نہیں کر سکتے، آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو ہماری بات میں الحمدللہ بد زبانی نہیں ملے گی۔ ایک جو اسلام کا دائرہ ہے، ہم الحمدللہ اس کے اندر ہی رہ کر بات کریں گے، اس دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، اور اس دائرے کے برابر بھی نہیں جائیں گے، کوشش کریں گے دائرے کے سینٹر میں رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں، جتنے بھی دوست آئے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ بات ہوئے گی، ذوالقرنین حیدر۔ اوکے، اللہ حافظ، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔